بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو یا جنات کی تشخیص ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ اگر تشخیص صحیح ہوگی تو علاج بھی صحیح ہوگا۔ تو اس کے لیے میں کچھ طریقے آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ خود گھر میں اپنی تشخیص یا اپنے کسی عزیز کی تشخیص خود سے کر سکتے ہیں، پھر اس کے علاج میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے مریض کی پہنی ہوئی قمیض لے کر اس کی لمبائی ناپ لیں، پھر اس پر سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور دوبارہ لمبائی کی پیمائش کریں۔ اگر لمبائی پہلے کی گئی پیمائش سے ذرا برابر بھی کم یا زیادہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے روحانی مسئلہ ہے، ورنہ جسمانی مسئلہ ہے۔ اگر یہ لمبائی بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جادو ہے۔ اگر یہ کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسیب جنات کا اثر موجود ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر سے پیر کے انگوٹھے تک نیلی اونی دھاگے کے 11 تار ناپ لیں۔ ان 11 تاروں کی 4 تہیں کر لیں، پھر دھاگے کے سرے پر ایک ٹیلی گرہ لگائیں۔ اب سورہ فلق ایک دفعہ پڑھ کر ایک گرہ پر پھونک مار دیں اور گرہ کو کس دیں۔ اس طرح 11 گرہ لگانے کے بعد دھاگے کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں۔ جب دھاگے کی جلنے کی بو آئی تو اس کا مطلب ہے جسمانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دھاگے میں سے بو نہ آئے، اس کی اسمیل نہ آئے تو اس کا مطلب ہے جادو یا جناتی مسئلہ ہے، پھر اس کا علاج اس مطابق کیا جائے۔ طریقہ نمبر 3 اس طرح ہے کہ وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے شروع کریں اور اس نیت میں اپنا مقصد کہ فلاں پر جادو یا جنات کا دخل موجود ہے یا نہیں ہے دماغ میں رکھیں۔ دوسری رکعت میں جب پہلی رکعت پوری پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ جب شروع کریں تو اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو بار بار اسی آیت کو تکرار کریں۔ کچھ دیر بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ الٹے ہاتھ یا سیدھے ہاتھ کی طرف گھوم رہے ہیں یا بہت زیادہ وزن دباؤ پڑ رہا ہے۔ اگر الٹے ہاتھ پر گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اثر نہیں ہے۔ اگر سیدھے ہاتھ گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جادو یا جنات کا دخل موجود ہے۔ اس کے بعد بقیہ نماز کی رکعت پوری کر لیں۔ طریقہ نمبر 4 یہ ہے، وضو کر کے مریض کے سر سے لے کر پیر تک ریشمی دھاگے کا ایک تار ناپ لیں۔ اس کے بعد 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں اور 7 دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر اس دھاگے پر جو کہ مریض کے سر سے پیر تک ناپا ہے دم کر دیں۔ اب اس دھاگے کی پیمائش مریض کے سر سے پیر تک دوبارہ کریں۔ اگر دھاگا بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے روحانی مسئلہ ہے۔ اگر اس میں کوئی فرق نہ پڑے تو اس کا مطلب ہے جسمانی مسئلہ ہے۔ اگر یہ دھاگا بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جادو کا اثر موجود ہے۔ اگر یہ دھاگا گھٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جنات یا اسیب کا دخل موجود ہے۔ طریقہ نمبر 5 یہ ہے، وضو کر کے مریض کی پہنی ہوئی قمیض لے کر اس کی لمبائی ناپ لیں اور پھر اس پر سورہ فاتحہ 7 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر دم کر دیں۔ دوبارہ سے لمبائی کی پیمائش کریں۔ اگر لمبائی پہلے کی گئی پیمائش سے ذرا برابر بھی کم یا زیادہ آتی ہے تو مطلب جادو یا جنات کا دخل موجود ہے۔ اگر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب ہے جسمانی مسئلہ ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لمبائی اس کی بڑھ جائے تو جادو، اگر یہ کم ہو جائے تو سایہ جنات کا اثر ہے۔ طریقہ نمبر 6 اس طرح ہے کہ مریض کی پہنی ہوئی قمیض لے کر یا مریض کے بازو پر کسی سکیل سے دونوں طرف نشان لگا دیں۔ اب سورہ مزمل کی پہلی 4 آیات 7 دفعہ اس پر دم کر دیں۔ دوبارہ سے اس نشان کو ناپ لیں۔ اگر نشان بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جادو کا اثر ہے۔ اگر یہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسیب جنات کا دخل موجود ہے۔ اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب ہے مریض کو جسمانی مسئلہ ہے اور میڈیکل علاج کی ضرورت ہے۔ یہ والا طریقہ میں خود بھی اکثر کر رہا ہوں۔ ان سب طریقوں کی آپ کو اجازت بھی ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔